السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما۔ محترم سامعین کرام، سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اور اس کی جو آیات ہیں، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ اس قرآن کریم کے اوپر انسان غور و فکر کرے، تدبر کرے۔ اس کی جو آیات ہیں ان آیات کے معنی اور مفہوم کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر سمجھ کر کے اس پر غور و فکر اور تدبر کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے۔ اس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کے خزانوں کو بھر دیا ہے۔ آپ دنیا میں جتنے بھی علوم دیکھیں گے وہ سارے کے سارے انہی اللہ کے کلام سے ہی ماخوذ ہیں۔ قرآن کریم کا درس یہ اپنے آپ میں جہاں روحانی اعتبار سے ایک مسلمان کے ایمان کو تازہ کرتا ہے، وہیں علمی اعتبار سے اور پھر دنیا میں زندگی گزارنے کے اعتبار سے انسانوں کے لیے صحیح راہ متعین کرتا ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم نازل ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ اور شیوا تھا کہ تمام صحابہ کو چاہے وہ جس وقت بھی نازل ہو اس وقت بلا بھیجتے تھے، اور سارے کے سارے لوگ آ کر کے مسجد میں جمع ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے قرآن کریم جو آیات نازل ہوتی تھی اس کو تلاوت کرتے تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھاتے تھے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کرام اور صحابہ کرام کے بعد سلسلہ وار ہم تک یہ ذمہ داری پہنچی ہے، یاد رکھیے گا۔ لہٰذا یہ جو قرآن کریم کا درس ہے اس کو امپورٹنٹ دیجئے، اس کو بالکل اگنور کرنا یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام سے اور اللہ کے حکم سے اگنور کرنا ہے۔ اگر کوئی آدمی ہماری جماعت میں ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اس کے باوجود اس طرح کے درسوں سے مسلسل غیر حاضر رہتا ہے، ایسے لوگوں کو اپنے عہد اور وعدے کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ اس کی ایک ایک آیت، چاہے آپ پورا قرآن کریم اٹھا کر کے دیکھ لیں، ایک ایک آیت ایک نئے انداز میں مسلمانوں کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے اور اس کی زندگی میں اس کا راہ عمل متعین کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ یہ جو دو آیات ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، یہ وہ دو آیات ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے کردار کو بیان فرمایا ہے، لیکن صحابہ کرام کو گزرے ہوئے 1400 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں۔ آج کے حالات میں یہ دونوں آیتیں ایک انسان کے صحیح راہ کو متعین کرنے کے لیے اس پر غور و فکر کرنا کافی ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ ابھی ایران میں یا ایران والے ابھی جنگ کر رہے ہیں، لوگوں سے کر رہے ہیں نا، ادھر سے بمباری گر رہی ہے، یہ بمباری گرا رہے ہیں نا۔ ابھی اس میں حق پر کون ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان دو آیتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ایسے ہیں جو صرف نام مسلمان دیکھ کر کے اور پھر یہ دیکھ کر کے کہ ان کو وہ داڑھی رکھے ہوئے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ لیکن ایران اور ایران کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کو اور ان کے عقیدوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ان کا اور اسلام کا دور دور کا واسطہ نظر نہیں آئے گا، ان کا اور اسلام کا دور دور کا راستہ نظر نہیں آئے گا۔ سب لوگوں کو معلوم ہے کہ ایران کے اندر کون لوگ بستے ہیں، شیعہ لوگ بستے ہیں، سب لوگوں کو معلوم ہے وہاں حکومت کس کی ہے، شیعوں کی حکومت ہے۔ اور یہ وہی شیعہ لوگ ہیں جن لوگوں نے مسلمانیت کا چوغا اوڑھنے کے بعد سب سے پہلے صحابہ کرام کے اوپر ہی انگلی اٹھائی تھی، اور صحابہ کرام کو بھی چھوڑ دیجئے، سب سے پہلے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے اوپر انگلی اٹھائی تھی ان لوگوں نے۔ آج بھی آپ جا کر کے شیعوں کے عقیدوں کو پڑھیے تو سمجھ میں آ جائے گا، آپ جا کر کے پڑھیے ان کے عقیدوں کو۔ سوشل میڈیا پہ تو بہت کچھ سنتے ہیں، بہت کچھ سمجھتے ہیں، بہت کچھ دیکھتے ہیں۔ آپ ان کے عقیدوں کو پڑھیں گے تو پتہ چلے گا
کہ ٹوائلٹ کا جو پاٹ آتا ہے جس پر انسان بیٹھ کر کے گندگی جس پر چھوڑتا ہے اس پر نام لکھا جائے عائشہ کا، ابو بکر و عمر کا، اور اس پر ٹوائلٹ کیا جائے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ میں نے صرف ایک سمپل بتلایا ہے، اگر آپ ان کے عقیدوں کو پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ یہ جو 2 آیات ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مومنوں میں سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا اور اس کو سچ کر کے دکھلایا۔ آپ کو پتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لوگ ایمان لاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پر ان سے بیعت کرتے تھے، اور جو خواتین ہوتی تھی ان سے ہاتھ پر بیعت نہیں کرتے تھے بلکہ ان کو پردے کے اندر بٹھا کر کے ان سے بیعت لیتے تھے، اور جو بیعت لیتے تھے، جو وعدہ لیتے تھے، جو عہد لیتے تھے، اس میں کیا لیتے تھے کہ چاہے حالات جیسے بھی ہو ہم کس کے ساتھ رہیں گے؟ اسلام کے ساتھ رہیں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہو ہم قرآن کریم کی حفاظت میں رہیں گے، چاہے جیسے بھی ہو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی حفاظت میں رہیں گے، اس کی حفاظت کرنے میں اپنی زندگی کو گزاریں گے، چاہے حالات جیسے بھی ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان کے اوپر اور ان کی عزت و آبروئی کے اوپر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ یہ وعدہ کرتے تھے جتنے بھی صحابہ تھے یا جتنے بھی مسلمان تھے۔ اس سے پہلے جن لوگوں کا ذکر آپ کے سامنے پیش کیا گیا اس میں ان منافقین کا ذکر ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد تو لیا لیکن اپنے وعدے کو توڑ دیا۔ عہد کیا لیا تھا؟ چاہے اچھائی ہو، چاہے برائی ہو، چاہے اچھے حالات ہوں، چاہے برے حالات ہوں، ہر حالات میں ہم اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ بالکل ڈٹ کر کے کھڑے رہیں گے۔ لیکن جنگ احزاب ہوا تو کیا ہوا؟ سارے کے سارے فرار ہو گئے۔ فرار ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ سارے کے سارے فرار ہو گئے۔ اس کے مقابلے میں اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ مومنین میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وعدہ کیا تھا اس کو سچ کر کے دکھلایا اور اپنے وعدے کو پورا کر کے دکھلایا۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان میں سے کچھ لوگوں نے اپنے وعدے اور عہد و پیمان کو پورا کر دیا۔ وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں۔ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور انہوں نے اپنے قول و قرار میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ یہ کس کے بارے میں ہے؟ ہمارے اور آپ کے بارے میں نہیں ہے، یہ کس کے بارے میں ہے؟ صحابہ کرام کے بارے میں۔ آپ صحیح البخاری اٹھائیں گے، کتاب التفسیر اٹھائیں گے، باب فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، حدیث نمبر 4783، سیدنا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال کے حساب سے، یہاں پر اس حدیث سے اوپر کہتے ہیں کہ میرے خیال کے حساب سے یہ آیت کریمہ انس بن نضر، جو انس بن مالک کے چچا ہیں، انس بن نضر اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ جو آیت کریمہ ہے اس کی تفسیر پہلے سن لیجئے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح البخاری کتاب التفسیر فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، حدیث نمبر 4783 کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ امام زید بن ثابت رضی اللہ عنہ جو قرآن کریم لکھتے تھے، جب انہوں نے قرآن کریم کو لکھنا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو یہ آیت کریمہ نہیں ملی۔ میں نے جب تلاش کیا تو اس صحابی کے پاس ملی جن کو خزیمہ بن ثابت کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، اور یہ وہ صحابی ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 گواہوں کے مقابلے میں برابر قرار دیا۔ 2 گواہوں کے مقابلے میں برابر قرار دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ وہ آیت کریمہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے خیال سے یہ آیت کریمہ انس بن نضر اور ان کے اصحاب کے بارے میں نازل ہوئی، جبکہ ایک اور روایت ہے جس کو امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اور امام مسلم نے اپنی صحیح کے اندر اور امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر روایت کیا کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میرا نام میرے چچا کے نام کے اوپر رکھا گیا، جیسے چچا کا نام انس بن نضر تو میرا نام انس بن مالک۔ وہ کہتے ہیں کہ جب جنگ بدر ہوئی تو انس بن نضر جو ہے اس میں شامل نہیں ہو سکے رضی اللہ عنہ، تو ان کو اس بات کا بڑا افسوس ہوا، اور پھر انہوں نے اللہ سے اسی وقت عہد کیا کہ اس کے بعد جب بھی کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی جنگ کے اندر مجھ کو شامل ہونے کا موقع ملا تو اللہ دیکھے گا کہ میں کیا کروں گا۔ پھر بعد میں ان کو لگا کہ یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، لیکن پھر بھی جنگ احد جب ہوئی تو وہ پہنچ گئے میدان میں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ وہیں پر کھڑے تھے، پہلے ان سے پوچھا کہ اے حدیث کے الفاظ ہیں کہ انہوں نے پوچھا کہ اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو، اے ابو عمر کہاں جا رہے ہو، اور جواب دینے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ بہت خوب، مجھ کو احد پہاڑ سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور پھر آگے بڑھے اور دشمنوں سے لڑتے ہوئے ایسے شہید ہوئے کہ ان کی بہن نے ان کے انگلی کے پوڑوں سے ان کو پہچانا۔
اور ان کے جسم پر نیزوں، تلواروں اور دوسری ہتھیاروں کے 80 سے زیادہ زخم تھے. کتنے زخم تھے؟ 80 سے زائد زخم تھے. جبکہ حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر الطبری کے اندر اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ بن طلحہ روایت کرتے ہیں کہ سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ طلحہ بن عبید اللہ بھی انہی لوگوں میں سے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا. تو دیکھیے 2 ڈیفرنٹ صحابی کے بارے میں آیا، لیکن اہل علم کا کہنا ہے کہ یہاں پر جو بات لکھی گئی ہے وہ تمام صحابہ کے بارے میں لکھی ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نازل فرمایا ہے تمام صحابہ کے بارے میں، جنہوں نے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کہیں سے کوئی رستہ نہیں چھوڑا. ہر اعتبار سے انہوں نے اسلام کو سربلند کیا، ہر اعتبار سے اسلام کو انہوں نے دنیا میں روشن کیا. اسلام کو روشن کرنے کے لیے انہوں نے اپنے پورے خون اور اپنے جسم اور اپنے جان کو لگا دیا. اب اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ صحابہ کرام میں عمر رضی اللہ عنہ ایسے تھے اور ابو بکر ایسے تھے اور عائشہ نعوذ باللہ ایسی تھی، اگر کوئی ایسا کہے وہ اپنے اسلام میں کبھی سچا ہو سکتا ہے؟ سچا نہیں ہو سکتا ہے. آج ہم مسلمان بڑے نادان ہیں، سوشل میڈیا کو دیکھ کر کے کیا کیا بولتے ہیں، ایسے ہے ویسے ہے، یہ ہے وہ ہے. یاد رکھیے اگر کچھ سمجھ میں نہ آئے تو منہ کو بند رکھیے. اگر کہیں پر کچھ سمجھ میں نہیں آئے تو منہ کو بند رکھنا ہے. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کے شہادت کے زمانے میں جو فتنہ برپا ہوا تھا، یا پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا امام حسین رضی اللہ عنہ، ان کے زمانے میں جو فتنہ برپا ہوا تھا، آپ دیکھیں گے کبار صحابہ نے کچھ نہیں کہا ہے. آپ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کو اٹھا کر کے دیکھیے، ان کے پورے لائف ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیے. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو دیکھیے، ان کے پورے لائف ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کو دیکھیے، ان کے لائف ہسٹری کو اٹھا کر کے دیکھیے. انہوں نے کبھی بھی زبان سے کوئی بات نہیں نکالی. کیوں؟ اگر ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا تو ہم کیوں بولیں؟ کب بولیں گے؟ جب سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آدمی بالکل حق پر ہے. جب یہ حق پر ہوگا تب ہم بولیں گے. وگرنہ شیعوں کی جو ہسٹری ہے نا بہت کلین نہیں ہے اسلام کے معاملے میں. جہاں یہودی یہاں پہ ہے، جہاں یہودی یہاں پر ہے اسلام کے خلاف، اس سے 4 قدم آگے شیعہ ہے. آج کے ڈیٹ میں مشرق وسطیٰ کے اندر، مشرق وسطیٰ سمجھتے ہیں مڈل ایسٹ جو سعودی عرب کے اور عرب کے جو علاقے ہیں، اس میں جو فتنے برپا ہو رہے ہیں، چاہے بشار العواد کا فتنہ ہو، یا پھر سیریا اور مصر کا فتنہ ہو، یا پھر لیبنان کا فتنہ ہو، یا پھر عراق کا فتنہ ہو، یا پھر ابھی جو فتنے ہو رہے ہیں، ان فتنوں میں سب سے زیادہ ہاتھ شیعوں کا ہے، دوسرے کسی کا نہیں ہے. اسی لیے کسی کے سپورٹ میں بولنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ وہ حق پر ہے نہیں. اگر حق پر ہے تو ان کے سپورٹ میں بولیے، اگر حق پر نہیں تو ان کے سپورٹ میں مت بولیے. اور میں کہتا ہوں کہ حق پر نہیں. کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جو تصویر اور تفسیر یہاں پر بیان کی ہے، ان کی تمام باتیں اس کے خلاف ہیں. کیونکہ اللہ نے کیا فرمایا؟ من المومنین، مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں. اور مومنین سے مراد کون ہے؟ ہم لوگ نہیں ہیں، یاد رکھیے گا. مومنین سے مراد سب سے پہلے کون ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ. مومنوں میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے ما عاہد اللہ علیہ، اللہ سے جو عہد کیا تھا، صدقو، اس کو سچ کر کے دکھلایا. دین اسلام کو سربلند کر دیا. دین اسلام جو پہلے چھوٹا سا، بالکل ننھا سا، کوئی بھی ہوا کو برداشت نہ کرنے والا پودا تھا، اس کو صحابہ کرام نے اپنے تمام جان و مال اور خون سے سینچ کر کے تناور درخت بنایا ان لوگوں نے. اب اگر کوئی آج یا کسی بھی زمانے میں صحابہ کرام پر انگلی اٹھائے گا، پوری دنیا اگر اس کے ساتھ ہو جائے گا، میں ان کے ساتھ ہونے والا نہیں، میں ان کے ساتھ ہونے والا نہیں. اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو اسٹڈی کیجئے، ہسٹری کی اسٹڈی کیجئے. آج جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اس کو ملانے کی کوشش کیجئے. اور اگر نہیں دیا ہے تو منہ کو بند رکھیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مبادا ہماری زبان سے کوئی ایسی بات نکلے جو ان لوگوں کے حق میں پڑ جائے جو اللہ کے اور اسلام کے اور انسانوں کے دشمن ہیں. ان تمام باتوں کو یہاں پر بیان کرنے کا مقصد نہیں ہے. بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو آیات ہیں ہمیں یہ سکھلاتی ہیں کہ ہر وہ ایکٹیویٹیز، ہر وہ پاور، ہر وہ طاقت جو صحابہ کرام کے خلاف ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے. ہر وہ پاور جو صحابہ کرام کے خلاف ہے وہ اسلام کے خلاف ہے اور انسانیت کے خلاف ہے.
اور ایسے لوگوں کا سپورٹ کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کرام کے بارے میں کہا ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ، ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو کمپلیٹ کر دیا. وَمِنْهُمْ مَن يَنْتَظِرُ، اور کچھ لوگ جو ہیں جو ابھی انتظار کر رہے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا، اور اس میں تبدیلی ہونے والی نہیں ہے، وہ لوگ تبدیلی کرنے والے بھی نہیں ہیں. سوچئے، ذرا سوچئے کہ ہم لوگ ایران کو سپر پاور کہتے ہیں. ذرا سوچئے اور غور کیجئے. تھوڑی ہی دور پر اسرائیل کے جسٹ بازو میں ہے نا فلسطین، غزہ، اس پر قبضہ کن لوگوں کا ہے؟ یہودیوں کا قبضہ ہے. اسرائیل ہے، ادھر کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ادھر کیوں آ کر کے کر رہے ہیں؟ بہانہ ہے کہ یہ فلاں بیسمنٹ ہے، فلاں ایئر بیس ہے، فلاں چیلا ایئر بیس. کوئی ایئر بیس نہیں ہے. بہانہ ہے کہ نشانہ کہیں اور پر ہوگا اور نگاہیں کہیں اور پر ہوگی. بس یہی ایک بہانے بازی ہے اور دوسرا کچھ بھی نہیں ہے. آپ پر جس نے حملہ کیا ہے آپ اس کے گھر پر جا کے حملہ کیجئے. حملہ کیا کسی اور نے اور آپ حملہ کہاں کر رہے ہیں؟ ہوٹلوں پر حملہ کر رہے ہیں، دبئی کے اندر کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ یہ سب سیاسی باتیں ہیں جس کو میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن بیان اس لیے کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہمارے کچھ سیدھے سادے نوجوانان ہیں جو جوش میں آ کر کے کچھ بھی بولنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں، کچھ بھی بولنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. ان کو سمجھنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اپنی دماغوں کو کھلا رکھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کون اسلام کا محافظ ہے اور کون اسلام کے خلاف ہے. ابھی کے حالات بڑے فتنے والے ہیں اور فتنوں کے حالات میں ہمیشہ اپنی زبان کو بند رکھنا چاہیے، بولنے کے بجائے بند رکھنا چاہیے. اگر حقیقت معلوم ہے تو بولنا چاہیے، نہیں تو بند رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کرام تک کو بخشا نہیں ہے، جن کے بارے میں اللہ نے یہاں پر قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ من المومنین، مومنوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، جنہوں نے اللہ سے جو عہد کیا تھا اس کو سچ کر کر کے دکھایا. فمنهم من قضى نحبه، ان میں سے بعض نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کر کے اپنے جان کو اسلام کے لیے نوچھاور کر دیا. آج ہم لوگ ہیں، ایک چھوٹی سی نماز ہم لوگوں سے نہیں ہو رہی ہے بولیے، چھوٹی سی نماز ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں اور باتیں بڑی بڑی اور لمبی لمبی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک چھوٹی سی جو نماز ہے ہم اس کو کمپلیٹ نہیں کر پا رہے ہیں میرے بھائی. ان لوگوں نے تو اپنی جان کو اللہ کے لیے نچھاور کر دیا. یہ صحابہ کرام جان کو نچھاور کر دیا. جنگ احد میں دیکھ لیجئے، یہ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ، جنگ احد میں سارے لوگ بھاگ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگل ہو گئے. دشمنوں نے دیکھ لیا، تاک لیا اور تیروں کے بوچھار انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھینکنا شروع کر دیا. اس وقت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے سینے اور اپنے ہاتھ دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے سامنے کر دیا. اتنے تیر پڑے اس ہاتھ پہ کہ یہ ہاتھ شل ہو گیا، پھر دوسرا ہاتھ لگا دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے. آج اس صحابہ کے بارے میں کوئی جماعت اگر بولے کہ صحابہ غدار ہے، میں اس کو غداروں کا باپ سمجھتا ہوں. وہ غداروں سے بھی بڑا غدار ہے جو ان صحابہ کے بارے میں اس طرح کی بات کرے. بولنا نہیں چاہتا ہوں لیکن بولنا پڑتا ہے. میں دیکھتا ہوں لوگ بولتے رہتے ہیں وہ شہید ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. ارے کون شہید ہوا؟ لاکھوں مسلمانوں کو قتل کرانے والا شہید ہوا؟ ہرگز نہیں، شہید نہیں ہے وہ. جو اس کو شہید مانتا ہے مان لے، وہ شہید نہیں ہے. وہ غزہ میں، فلسطین میں ایک زمانے سے مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. آپ اگر اتنے ہی یہودیوں کے دشمن ہیں تو جا کر کے ادھر بمباری کیجئے نا. ادھر بمباری نہیں کریں گے آپ، کیونکہ آپ کا وہ ہدف اور آپ کا وہ ٹارگٹ ہے ہی نہیں. آپ کا ٹارگٹ ہے مسلمان. آج سے نہیں، دہائیوں سے، 1947 کے بعد آپ دیکھ لیجئے، آپ دیکھ لیجئے کنٹینیو بم کہاں گرتا ہے تو آذربائیجان کہاں گرتا ہے تو ملک شام میں گرتا ہے، یمن میں گرتا ہے، عراق میں گرتا ہے، لیبیا میں گرتا ہے. یہ سارے کے سارے مسلمانوں کی کنٹریز ہیں. اور وہ مسلمان جو سنی مسلمان ہیں. کون مسلمان؟ سنی مسلمان. سنی مسلمانوں پر بم گرتے ہیں. کیوں؟ تو میرے محترم سامعین کرام، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صحابہ کو نہیں بخشا، جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ان لوگوں نے اپنے عہد و پیمان کو پورا کیا. ان میں سے بعض لوگ منتظر ہیں، وما بدلوا تبدیلا، اور ان کے قول و قرار میں کوئی تبدیلی نہیں. اللہ نے فرمایا ایسا اس لیے ہے لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، تاکہ جو لوگ سچے ہیں ان کے سچائی کا بدلہ اللہ ان کو بھرپور دے دے. ویعذب المنافقین، اور جو منافقین ہیں
یعنی بظاہر تو اسلام کا چوغا اور لبادہ اوڑھے ہوئے ہیں لیکن اصل میں وہ مسلمان نہیں ہے. ایسے منافقین کو اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب سے نوازے. اگر وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیتے ہیں تو او یتوب علیہم، اللہ اس کے توبہ کو قبول کرے گا. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کیونکہ اللہ نے ہر ایک کے لیے توبہ کے دروازے کو کھلا رکھا ہے. جب تک زندہ ہے اللہ کے بارگاہ میں چلے آئیے، اللہ معاف کر دے گا. مر جائیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا نہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے. آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.